جنید صاحب، یہ جب میں صاحب کہتا ہوں تمہیں یقیناً خوشی تو ہوتی ہوگی کہ خود ایک صاحب آدمی مجھے صاحب کہہ رہا ہے. مجھ پہ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا. کیا فرمانے لگے تھے حضور آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کابینہ اب چھوٹی ہو گئی ہے، کوئی 90-92 وزیروں کی جگہ پہ اب 22 وزیر آ گئے ہیں. چلو اگلے دفعہ کو 10-12 اور آ جائیں گے، کم از کم آدھے تو ہو ہی جائیں گے. ان کے اخراجات جو ہم رونا روتے تھے میڈیا پہ بیٹھ کے بہت زیادہ کہ جی اخراجات کروڑوں میں ہو رہے ہیں، اربوں میں ہو رہے ہیں، آدھا ملک کا بجٹ یہ کھا گئے ہیں. اب یہ جب کم ہو جائیں گے اخراجات تو پھر خوشحالی آ جائے گی جی، مہنگائی شنگائی کٹ جائے گی. پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم مذاق اڑا رہے ہو اس بات کا کہ جو یہ میڈیا مطالبہ کر رہا تھا کہ کابینہ کا سائز چھوٹا کیا جائے، تو تم یہ تنزیہ کہہ رہے ہو کہ کابینہ کا سائز چھوٹا ہو گیا اور اب دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی؟ نہیں میں تنزیہ نہیں کہہ رہا. دیکھو میں چونکہ ایک خود ڈرا ہوا ہوں، میں میڈیا سے ڈرتا ہوں، سچی یہی بات ہے. اچھا صحیح بات ہے بھائی، ہمیں بندہ کیوں، ہر بندہ تو یرداری نہیں نہ ہوتا. تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اربوں روپیہ بچے گا تو پھر خوشحالی آ جائے گی. نہیں خوشحالی تو نہیں آئے گی، لیکن فرق ضرور پڑے گا اور بہت بڑا فرق پڑے گا. لیکن جب تک ہم اپنا پورا انفراسٹرکچر کم نہیں کرتے، جو اتنے دیگر شعبوں میں زندگی کے بہت زیادہ شاہی اخراجات ہیں وہ کم نہیں کرتے، تو یار تم یہ دیکھ لو یہ جو ہمارے سرکاری افسران ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ کس بے دردی کے انداز میں ہمارا سرکاری خزانہ اڑاتے ہیں. یعنی تم صرف ان کے ماہانہ اخراجات کا اندازہ لگا لو، ان کے سٹاف، ان کی ٹرانسپورٹ، گاڑیاں، کرائے، یہ سب کچھ اگر کیلکولیٹ کر لو تو پھر یہ جو ہمارے یہ جو وزراء پر خرچ ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو خوفناک صورت ہے وہ سامنے آتی ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو. میں نے خود دیکھا کہ 19 گریڈ کا افیئر جو ہے وہ 19 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے. اس کو 1 گریڈ کے حساب سے 1 کنال پڑ رہی ہے. وہ مہنگی تو نہیں ویسے اتنی. لیکن بدقسمتی سے سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ میڈیا کے لیے سافٹ ٹارگٹ رہے ہیں، اس لیے وہ ان کی توپ کے دہانوں پر بھی رہتے ہیں. لیکن ہمیں اگر اپنی حالت جو ہے وہ سدھارنی ہے تو ہر شخص کو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، طالب علم ہے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے، سب کو جہاں جہاں پر ممکن ہو سکتا ہے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. یا جب بیوروکریسی کی ہم بات کرتے ہیں تو تم کبھی غور کرو کہ کس قدر اگر پوری ملک کی جو تم افسر شاہی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو کہ ایک ہی وقت میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20-25% جو افسران ہیں وہ ایک ہی وقت میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی او ایس ڈی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے بیوروکریسی کا جو کام ہے سارا وہ ان 20-25% جو افسران ہیں ان کے بغیر بھی بخوبی آسان انداز میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ او ایس ڈی کیا ہوتا ہے جی؟ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، دوسرے لفظوں میں کھڈے لائن لگایا جاتا ہے. اسپیشل ڈیوٹی ساتھ کہہ رہے ہو، اسپیشل ڈیوٹی تو کوئی اسپیشل ہی ہوگی نا. یار اتنے تو تم معصوم نہیں ہو کہ تمہیں او ایس ڈی کا نہیں پتا، اسپیشل ڈیوٹی سے کیا مراد ہے تمہیں نہیں پتا؟ یار اسپیشل چیز کو کیا تم کر رہے ہو، یہ لے رہے ہو؟ یہ کیا کرتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، کمال یہ بھی کرتے. ویسے اسپیشل ڈیوٹی ہوتی ہے کچھ نہ کرنا بھی. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے پھر بھی وہ تنخواہ جو ہے، جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، وہ ساری اتنی ہی لے رہے ہوتے ہیں جب وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو یہ ویلے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہے. بھئی بالائی سطح پر زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. تم پولیس کو لے لو، یہ ایس ایس پی لیول کے کتنے افسران ہوتے ہیں، پھر ڈی آئی جی کتنے ہوتے ہیں، پھر ایڈیشنل آئی جی کتنے ہوتے ہیں. ایک جو افسر ہے وہ بآسانی اپنے نیچے 4-5 شعبوں کو دیکھ سکتا ہے، مانیٹر کر سکتا ہے، اور وہاں پر اتنے یعنی ایک افسر مطلوب ہوتا ہے. لیکن بالعموم آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ 4-4 5-5 افسران جو ہے ان کو یہ آگے کام دے دیا جاتا ہے. اور ایک افسر کو جب تعینات کیا جاتا ہے، ایک ڈی ایس پی رینک کے افسر کو لگایا جاتا ہے، اس کے ساتھ لامحالہ جو ہے وہ 10-15 لوگوں کا سٹاف جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اور ان کے پھر پروٹوکولز دیکھ لو. یہ تم ایک آئی جی کو دیکھ لو، اس کے پروٹوکول پر یا اس کی خدمت پر کم از کم 50-60 پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ مامور ہوتے ہیں. اچھا جی. ہاں ہم ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں سیاستدانوں کے پروٹوکول کے، کبھی پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے پروٹوکول پہ بھی نظر ڈال کے دیکھو کہ مطلب آدھی سے زیادہ پولیس تو اپنے افسران کی خدمت میں لگی رہتی ہے بیچاری. ہائے ہائے ہائے، تو عوام بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی. پھر ان افسران کے تم گھروں کے اخراجات دیکھو، دفاتر کے سٹاف کے، ان کے ذاتی اخراجات دیکھو، ان کے الاؤنسز دیکھو، کروڑوں میں بات جا پہنچتی ہے. اچھا حلال ان کی بڑی ہوتی ہے. مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ بھائی جی ایک اے ایس پی آگے ادھر تعینات ہوا ہے لاہور میں، مثلا مغل پورے میں ایک اے ایس پی لگا جی، انڈر ٹریننگ اے ایس پی لگ گیا. اس کی جو فیکس ہوتی ہے نا جی کہ آ گیا آ گیا آ گیا، جیسے نہیں روڑا ڈالتے،
वो फैक्स पूरे लाहौर के SHOs को होती है, सारे DSPओ को होती है, सारे DIGओ को होती है, हर बंदे को उसकी कोई नाव को रेम तो उसकी फैक्स पे लग जाते हैं कि भाई जी आ गया आ गया आ गया आ गया। और यार ये बड़े बड़े जो अफसरान है ना हमारी ब्यूरोक्रेसी के, इस मामले को तुम यूं समझ लो कि जिस तरह हम लोग जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने अपने हाथी पाल रहे हैं, बल्कि सफेद हाथी पाल रहे हैं सिर्फ अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए। अगर उसकी जगह कम पैसों से हम भैंसें पाल लें तो दूध भी हासिल हो सकता है और हमारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। तो हमें इस वक्त भैंसों की जरूरत है, हाथियों की जरूरत नहीं है। हाय हाय हाय, हाथी या नमाइश के लिए काम आता है या लड़ाने के लिए काम आता है, और तो उसका काम ही कोई नहीं होता। बिल्कुल, सरकारी जो भी हमारे अफसरान हैं वो जब इस बात ये एहसास अपने अंदर पैदा करेंगे कि जिस तरह अपने वो जाती अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कोई भी शख्स, उसी तरह सरकारी जो माल है उसको अपना जाती माल खाने पीने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए उसको जाती माल का एहसास पैदा नहीं करेंगे, इस मुल्क में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। और यार ये कागज तो मैंने तुम्हें एक मामूली सी चीज बताई है, हर अफसर का AC लगा होता है दफ्तर में, लाइटें चल रही होती हैं, बाहर वो ऐसे करने वाला बंदा होते हैं कितने सारे खड़े, अल्लाह जानता है इतने ठंडे दफ्तर इनके होते हैं। एक दफा मैं कहीं स्यापे में फंस गया, मुझे पकड़ के ले गए और मैं SP के सामने पेश हो गया जनाब। SP के कमरे में घुसा, गर्मियां फुल थी, उधर मुझे इतना मजा आया, मेरा दिल करे यार मुस्तकिल ही पकड़ा जाऊंगा। अच्छा, किस केस में पकड़े गए थे? भाई यार मैं वो फैक्ट्री के अपने मालिक के घर गया हूँ, उसने मुझे बुलाया हुआ था, वो सामने उसकी जो कोठी थी ना उस पर मुझे लाल लाल अमरूद नजर आ रहे थे। मैंने सोचा इनका दरवाजा बाद में खड़काऊंगा, एक कदा लाल अमरूद ही खा लूं, और मैंने रोड़ा मारा अमरूद को, वो उधर नहीं बजा, वो जाके सीधा उनके रोशनदान पे बज गया, शीशा टूट गया। अंदर से वो भाई निकला, उसने वो जो अंग्रेजी फ्राक नहीं होता लम्बा सा पहना हुआ इधर से रस्सी के साथ बांधा हुआ, उस बंदे ने गार्ड कहा है तो अंदर से 3-4 गार्ड आ गए, उसने फौरन फोन मिलाया है, पुलिस पहुंच गई, वो मुझे ले गई जनाब। चोर चोर का रौला पड़ गया, मैंने बड़ी कस्में उठाई उधर ठंडे AC में बैठ के, मैंने कहा भाई जी मैं लाल अमरूद सिर्फ खाने लगा था, कोई लंबी चौड़ी चोरी नहीं है मेरी। वो बस बंदे डांटे थे, वो उन्होंने पता नहीं किस तरह का फोन किया, पुलिस मन ही ना हो, कहते हैं जी चोरी चोरी होती है, भावे दुआने की हो भावे अमरूद की हो। लेकिन बहरहाल बात उसने ठीक की है कि चोरी खा तरबूज की हो या अमरूद की हो या फजूल खर्ची जो है वो चाहे सरकारी अफसर की हो या किसी वजीर की हो, उसको एक तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। यार ये तो इसी वक्त ही पुलिस के साथ रल गए। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार मेरी बात सुनो, तुम मुझे कहीं EG लेके तो नहीं हंसते?